الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی من تبعہم باحسان الی یوم الدین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفسہ وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الاسواق۔ ناظرین کرام، پروگرام آداب زندگی میں آپ تمام حضرات کا استقبال ہے۔ آج کی ہماری گفتگو کا موضوع ہے بازار کے آداب۔ ناظرین کرام، معاشرتی زندگی کا ایک اہم حصہ بازار ہے، جو انسانی زندگی کا ایک اہم حصہ ہے، جہاں سے انسان اپنی ضروریات زندگی کی تکمیل کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے ہم دیکھتے ہیں ہر جگہ، ہر بستی میں، ہر شہر میں بازار پائے جاتے ہیں۔ آئیے شریعت نے ہمیں بازار کے تعلق سے کیا آداب سکھائے ہیں، بازار کے متعلق شریعت ہمیں کیا تعلیمات دیتی ہے، اس کو ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ ضروریات زندگی کی تکمیل کے لیے بازار کو جانا کیسا ہے؟ ضروریاتی زندگی کی تکمیل کے لیے بازار کو جانا، کسب معاش اور تجارت کے لیے بازار کو جانا نہ مستحب ہے بلکہ شریعت کی نظر میں باعث اجر و ثواب ہے۔ کوئی آدمی بازار کو جاتا ہے تو وہ اللہ کے پاس اجر پاتا ہے جب وہ اسلامی آداب کا خیال کرتے ہوئے بازار کو جاتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی صحیح میں ایک باب باندھا ہے، باب ما ذکر فی السوق، بازار کے متعلق وارد احادیث کا باب۔ تو اس لحاظ سے میرے بھائی، بازار کو اگر کوئی آدمی کسب معاش کے لیے، تجارت کے لیے جاتا ہے تو شریعت اسے کہتی ہے کہ تمہارے لیے یہ جانا بھی باعث اجر و ثواب ہے۔ اسی لیے حافظ علامہ ابن حجر العسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی بازار موجود تھے، بازار تھے۔ بڑے بڑے صحابہ، کبار صحابہ حصول معاش کے لیے، تجارت کے لیے اور لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچنے کے لیے بازاروں کا رخ کیا کرتے تھے، وہاں پر جا کر ذریعہ معاش کو تلاش کیا کرتے تھے۔ ابتدائے اسلام میں بعض صحابہ بازاروں کو جانا اور وہاں پر لین دین کرنا اس کو ناجائز سمجھتے تھے، اس لیے کہ وہاں پر حلال اور حرام کی تمیز کم کی جاتی ہے اور تجارت میں ناجائز طریقوں کو اپنایا جاتا ہے۔ اس طرح کے بہت سارے مفاسد کی وجہ سے بہت سارے صحابہ بازار کو جانے کو ناپسند کرتے تھے۔ اصل بات یہ ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، زمانے جاہلیت میں بھی کچھ بازار ہوا کرتے تھے جو عکاظ، مجنہ اور ذوالمجاز جیسے بڑے بڑے بازار ہوا کرتے تھے، چونکہ وہاں ان جگہوں پر بہت ساری خرابیاں موجود تھیں، حلال اور حرام کی تمیز وہاں نہیں کی جا رہی تھی، وہ نظروں کی حفاظت نہیں کی جاتی تھی۔ تو اس لیے بعض صحابہ جب اسلام بھی آیا تو بعض سمجھنے لگے کہ بازار کو جانا ناجائز ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل فرمایا، لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، تم کو اپنے رب کے فضل تلاش کرنے میں تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، جانا چاہیے۔ تو اس لحاظ سے بازار کو جاتے ہوئے اسلامی آداب کا خیال کرتے ہوئے بازار جائیں، وہاں پر لین دین کریں، یہ کوئی غلط بات نہیں ہے۔ یاد رکھیے، شریعت ہماری یہ تعلیم دیتی ہے، اسلام ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بہتر ہے خود کی محنت سے کھانے کے میں تعلیم دیتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں اللہ کے نبی
صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَأَن يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ فَيَأْتِيَ بِحُزْمَةِ الْحَطَبِ عَلَى ظَهْرِهِ فَيَبِيعُهَا فَيَكُفَّ اللَّهُ بِهَا وَجْهَهُ خَيْرٌ مِّنْ أَن يَسْأَلَ النَّاسَ أَعْطُوهُ أَوْ مَنَعُوهُ رواہ البخاری۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سے کوئی شخص ایک رسی کو لے اور جنگل چلے جائے، اور جنگل جانے کے بعد لکڑیوں کو اکٹھا کرے اور اس کو اپنے پیٹھ پر لاد کر لائے اور اس کو بازار میں فروخت کرے، اللہ تعالیٰ اس کو نارے جہنم سے اس کے چہرے کو بچائیں گے۔ بہتر ہے اس بات سے کہ وہ چار آدمیوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، دینے والا دے یا نہ دینے والا نہ دے، اس سے بہتر ہے۔ تو اس لحاظ سے انسان کو شریعت یہ تعلیم دیتی ہے کہ وہ بازار جائے، بازار جانے کے بعد محنت کرے اور محنت کی کمائی سے کھانے کی کوشش کرے، یہ لقمہ اللہ کو بڑا پسند ہے۔ اسی طریقے سے بہت سارے لوگ یہ تصور کرتے ہیں اور بازاروں کو جانے کو اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں اور اپنی بنیادی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے بھی بازار کا رخ نہیں کرتے، یہ تصور غلط تصور ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کی ضروریات کی تکمیل کے لیے خود آپ بذات خود بازار کو جایا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مجھے اور آپ کو کیا سکھاتی ہے؟ نبوت سے پہلے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تجارتی اغراض سے بڑے بڑے بازاروں کا رخ کیا تھا۔ آپ دیکھیں گے مشرکین مکہ کا اس بات پہ اعتراض تھا، یہ کیسے پیغمبر ہیں، یہ کیسے پیغمبر ہیں ہماری طرح کھاتے ہیں، ہماری طرح بازاروں میں اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے بازاروں میں گھومتے چلتے پھرتے ہیں۔ اللہ نے ان کی اس اعتراض کو یوں نقل کیا ما لهذا الرسول یأکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ کیسے رسول ہے ہماری طرح کھانا کھاتا ہے اور ہماری طرح بازاروں میں وہ چلتے پھرتے ہیں۔ یعنی ان کا تصور یہ تھا ایک پیغمبر ایک رسول کا مطلب یہ ہے کہ وہ فرشتہ جیسا ہونا چاہیے۔ اللہ نے پھر اس کا جواب دیا وما ارسلنا قبلک من المرسلین الا انہم لا یأکلون الطعام ویمشون فی الاسواق، اے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ سے پہلے جتنے رسول بھیجے وہ سب کے سب کھانا کھانے والے اور بازاروں میں چلنے پھرنے والے تھے۔ تو اس لحاظ سے کیا بات معلوم ہوئی؟ انسان صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگیوں کو پڑھو، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بازار کو جایا کرتے تھے اور وہاں بازار کے آداب کو بجا لاتے ہوئے کسب معاش اور تجارت کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ صحابہ جو مکہ چھوڑ کے مدینہ ہجرت کر کے آئے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ صحابہ جو مہاجر صحابہ ہیں، نہ ان کو رہنے کے لیے گھر تھا، نہ ان کے پاس کھانے کے لیے کھانا تھا، نہ ان کے پاس پینے کے لیے پانی موجود تھا، انہوں نے اللہ کے راستے میں اپنے گھر بار کو، رشتہ دار کو، اپنے کاروبار کو چھوڑ کے انہوں نے مدینے کا رخ کیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مہاجر صحابہ کو انصاری صحابہ سے جو کہ مدینے کے رہنے والے ہیں ان کے دونوں کے درمیان مواقعات کرائی، بھائی چارگی کرائی۔ انہی میں سے ایک صحابی عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کی بھائی چارگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کرایا۔ اور انصاری صحابہ مہاجر صحابہ کی جو خدمت کی، جو ان کی مدد کی اور مدد کی جو مثالیں انہوں نے دنیا کو دیا، قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ایک بہت بڑا نمونہ ہے۔ سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان سے بھائی چارگی کرائی تو
سعد بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تم آج سے میرے بھائی ہو، میرے دینی بھائی ہو تم، دیکھو میرے پاس 2 جگہیں ہیں، ایک جگہ میں تم کو دینا چاہتا ہوں، میرے پاس 2 گھر ہیں، تم کو ایک گھر دینا چاہتا ہوں، میرے پاس 2 بیویاں ہیں۔ اللہ اکبر! بیویوں کے تعلق سے انسان کتنا سنجیدہ ہوتا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مواخات کرایا تھا اس کا پاس و لحاظ صحابہ نے کیسے کیا۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ ہمارے 2 بیویاں ہیں اور دونوں میں سے جو تمہیں پسند آئے انہیں میں طلاق دے دوں گا، جب عدت ختم ہو جائے تو تم ان سے شادی کر لینا۔ اللہ اکبر! قربان جائیے، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس جواب پہ غور کیجئے۔ آج کا مسلمان ہوتا دینے والے کے چکر میں پھرتا ہے، کون مجھے دے گا، لیکن عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی ہیں کہ سبحان اللہ، انہوں نے کہا اللہ تمہاری کمائی میں برکت دے، تمہارے گھر میں برکت نصیب کرے۔ میرے بھائی، مجھے نہ تمہاری جگہ کی ضرورت ہے، نہ مجھے تمہارے گھر کی ضرورت ہے، نہ مجھے تمہاری بیوی کی ضرورت ہے، بلکہ میں آپ سے ایک مدد مانگنا چاہتا ہوں، مدینے کا مارکیٹ کدھر ہے مجھے بتائیے، مدینے کا بازار کدھر ہے مجھے بتائیے، ہم جائیں گے، محنت کریں گے، محنت کی روزی ہم کھانے چاہتے ہیں۔ اللہ اکبر! خودداری دیکھیے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں، وہ گئے، باقاعدہ انہوں نے تجارت شروع کی، اور اللہ نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس خودداری کی وجہ سے ان کے مال میں اتنی برکت نصیب فرمائی، وہ بڑے بڑے کبار صحابہ میں، اہل سربت صحابہ میں ان کا شمار ہونے لگا۔ کیوں؟ انہوں نے خودداری کو اپنایا۔ تو میرے بھائیوں، میرے لیے اور آپ کے لیے سب سے بڑا درس یہی ہے کہ ہم اپنے ہاتھ کی محنت سے کھانے کی کوشش کریں۔ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بھی بازاروں کو جایا کرتے تھے اپنی ضروریات کی تکمیل کے لیے۔ اسی طریقے سے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبار صحابہ میں سے ہیں، اور آپ بھی زندگی میں تجارت کے پیشے کو اپنایا تھا، اہل ثروت میں سے آپ کا شمار ہوتا ہے، اور ان کے بارے میں خود آتا ہے کہ جب وہ خلیفہ بھی بنائے گئے، خلیفہ بنائے جانے کے بعد ایک مدت تک انہوں نے تجارت کو اپنایا تھا۔ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو پڑھو، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان سے بعض حدیثیں رہ گئی تھیں، اس کی وجہ وہ بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم بازار اور تجارت میں مشغول ہونے کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض حدیثیں ہم سے رہ گئیں۔ ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے، ایک مرتبہ خلافت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات کرنے کے لیے ان کے گھر پہنچے، اور ان کے گھر پہ جا کر 3 مرتبہ اجازت مانگی، 3 مرتبہ بھی انہیں کوئی جواب نہیں ملا، تو ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے لوٹ کر چلے گئے۔ پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ انہیں بلاؤ۔ جب انہیں بلایا گیا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، کیوں تم یہاں سے چلے گئے جبکہ میں نے تمہیں اجازت نہیں دی کہ یہاں سے چلے جائیں؟ ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ حدیث سنائی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ کسی کے گھر جاؤ تم 3 مرتبہ اجازت مانگو، اجازت نہ ملے تو تمہیں کیا کرنا ہے؟ لوٹ جانا ہے۔ یہ حدیث عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو نہیں معلوم تھی، کہا کہ میں نے تو آج تک ایسی حدیث سنی نہیں، اس پہ کوئی دلیل لائیے، ورنہ تمہارا سخت آپ کے خلاف ہم سخت کارروائی کر سکتے ہیں۔ ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ پریشان ہو گئے، انصاری صحابہ کی جماعت کے پاس گئے، ان سے جا کے کہا کہ مسئلہ یہ ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث ہمیں نہیں معلوم ہے، اس پہ کوئی گواہ چاہیے۔ تو وہاں پر انصاری صحابہ میں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے، انہوں نے کہا کہ ہم اس کا جواب دیں گے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور سارا واقعہ سنایا
اور بتایا کہ یہ حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ یہ بات سننے کے بعد انہوں نے فرمایا اخفى هذا علی من امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الغانی الصفق بالاسواق یعنی الخروج الى التجارہ، کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہم سے اس لیے رہ گئی کہ ہم تجارت اور کاروبار میں مشغول تھے، کاروبار اور تجارت کے غرض سے ہم جاتے تھے، اس لحاظ سے بعض حدیثیں ہم سے رہ گئی، ان میں سے یہ حدیث بھی ہے۔ تو اس لحاظ سے میرے بھائی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کبار صحابہ خود بازاروں کو بذات خود تشریف لے جایا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے صحیح بخاری کی ایک روایت سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ انصاری صحابہ کاشتکاری میں مشغول ہوا کرتے تھے، مہاجر صحابہ تجارت میں مشغول ہوا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 3 یا 4 سال رہے، لیکن صحابہ میں سب سے زیادہ روایت کرنے والی شخصیت ابو ہریرہ عبد الرحمن بن صخر الدوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ وہ خود بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں میرے انصاری ساتھی کاشتکاری میں وہ اپنا وقت زیادہ دیا کرتے تھے، اور یہ مہاجر صحابہ تجارت اور کاروبار میں اپنا وقت زیادہ دیا کرتے تھے، اور میں اکیلا تھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جزو لا ينفک کی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہا کرتا تھا، بھوکا ہوتا تھا، پیاسا ہوتا تھا، کبھی بھوک اور پیاس کی وجہ سے زمین پہ گر جاتا تھا، پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کو ایک لمحے کے لیے بھی چھوڑنا مجھے پسند نہیں تھا۔ اللہ اکبر۔ تبھی تو انہوں نے بہت سارے احادیث کو ذکر کیا ہے۔ استشہاد یہی ہے کہ انصاری صحابہ کاشتکاری کیا کرتے تھے اور مہاجر صحابہ تجارت کیا کرتے تھے۔ تو بازار جانا چاہیے، اپنی شان کے خلاف نہیں سمجھنا چاہیے۔ بازار کے چند آداب اسلام ہمیں بتاتے ہیں۔ بازار کا ایک ادب یہ بتایا گیا، بازار کو خامخواہ نہیں جانا چاہیے، ہمیشہ بازار میں رہنا، سب سے پہلے بازار میں داخل ہونا، سب سے آخر میں بازار سے نکلنا، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیارے صحابی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں اے سلمان، تم سب سے پہلے بازار میں داخل ہونے والے نہ بنو، اور تم سب سے آخر میں بازار سے نکلنے والے بھی نہ بنو، اس لیے کہ بازار شیطان اور اس کے لشکر کی جگہ ہے، اور شیطان یہی پر اپنا جھنڈے کو گاڑتا ہے۔ اسی لیے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں، اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے، اس حدیث میں اشارہ ہے کہ شیطان اور اس کا لشکر بازاروں میں موجود ہوتا ہے، اور شیطان بازاروں میں لوگوں کو لڑاتا ہے، اختلافات ڈالتا ہے۔ تو اس لحاظ سے شریعت میں تعلیم دیتی ہے خواہ مخواہ بازار نہیں جانا چاہیے، اور بازار میں پہلے داخل ہونے والے اور سب سے آخر میں نکلنے والے بھی نہیں بننا چاہیے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها، اس کائنات کی سب سے بہترین جگہ اگر کوئی ہے تو وہ مسجدیں ہیں، اور اس کائنات کی سب سے بدترین جگہ اگر کوئی ہے وہ بازار ہے۔ سب سے بہترین جگہ اس لیے کہ وہاں قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے مساجد میں، سب سے بہترین جگہ اس لیے کہا کہ مسجدوں میں اللہ کی عبادت ہوتی ہے، مسجدوں میں سکون ہوتا ہے، مسجدوں میں اللہ کی سکینت نازل ہوتی ہے۔ بازار اس لیے برے ہیں، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ رقم تراز ہیں، کہتے ہیں لِأَنَّهَا مَحَلَّ الْغِشِّ وَالْخِدَاعِ وَالرِّبَاعِ وَالْأَيْمَانِ الْكَاذِبَةِ وَإِخْلَافِ الْوَعْدِ وَالْأَعْرَاضِ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا فِي مَعْنَاهُ۔ وہ کہتے ہیں اس لیے بازار کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس روئے زمین کی سب سے بدترین جگہ قرار دیا، اس لیے کہ بازار میں دھوکہ ہوتا ہے،
دھوکے کے ذریعے سے مال کمایا جاتا ہے، بازار میں سود کا لین دین ہوتا ہے، بازار میں جھوٹی قسمیں کھائی جاتی ہیں، بازار میں جھوٹے وعدے کیے جاتے ہیں، بازار میں انسان تجارت میں اتنا مشغول ہو جاتا ہے، ذکر الہی سے غافل ہو جاتا ہے۔ اس لیے شریعت نے کہا اس کائنات کی سب سے بدترین جگہ اگر کوئی ہے تو بازار ہے۔ اگر وہ انسان اس کے بازار کے حقوق ادا نہیں کرتا، بازار کے آداب جب بجا نہیں لاتا۔ اسی طریقے سے بازار کا ایک آداب شریعت ہمیں بتاتی ہے، بازار میں داخل ہوتے ہوئے انسان دعا کا اہتمام کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من دخل السوق، جو آدمی بازار میں داخل ہوتا ہے، فقال، یہ دعا پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر كتب الله له ألف ألف حسنة ومحى عنه ألف ألف سيئة وبنى له بيتا في الجنة۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جو آدمی بازار میں داخل ہوتے ہوئے اس دعا کو پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں میں 1,00,000 نیکیاں لکھ دیتے ہیں اور اس کے گناہوں سے 1,00,000 گناہ مٹا دیتے ہیں اور اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دیتے ہیں۔ تو بہت پیاری دعا ہے، اس کا اہتمام مجھے اور آپ کو کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے بازار کا ایک ادب یہ بتایا گیا، بازار میں جب ہم رہتے ہیں، بازار میں ذکر الہی اور نیک کاموں کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ عام طور پر بازاروں میں انسان تجارت میں اتنا مشغول ہو جاتا ہے، اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے اور نیک کام کرنے سے غافل ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی نیک بندوں کی تعریف کرتے ہوئے سورۃ النور میں فرمایا رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ، یہ ایسے لوگ ہیں جنہیں تجارت اور خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے، نماز کے ادا کرنے سے، زکوٰۃ کے ادا کرنے میں کوئی چیز انہیں، یہ خرید و فروخت تجارت انہیں غافل نہیں کرتی۔ تو اللہ کے نیک بندے جو ہوتے ہیں وہ بازار میں رہیں، دنیا میں جدھر بھی رہیں، وہ اللہ کی یاد کے ساتھ زندگی گزارا کرتے ہیں۔ حضرت قیس بن ابو غرزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری خدمت میں حاضر ہوتے اور ہمیں یہ تعلیم دیتے کہ بازاروں میں تم سے بازار کے آداب تم بجا نہیں لاتے، اس لحاظ سے اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دیا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے بازار کا ایک اہم ادب یہ بتایا گیا کہ انسان بازار میں داخل ہونے کے بعد اپنی نظروں کی حفاظت کرے۔ اس لیے بازار میں ہر قسم کے لوگ آتے ہیں، بازار میں شیطان اپنے کارندوں کے ساتھ وہاں حاضر ہوتا ہے۔ اس لحاظ سے شریعت نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے بازار میں جب جاؤ گے تو اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہ تعلیم دی اور راستوں میں مجلس جمع کرنے سے منع کر دیا۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی اگر ہم بازار کو جانا ضروری ہو گیا، وہاں پر مجلس لگانا ضروری بن گیا تو میں کیا کریں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں اگر جانا ضروری ہے، مجلس لگانا ضروری ہے، اس کے آداب کا خیال کیجیے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی وہ آداب کیا ہے ہمیں سکھائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلا ادب یہ ہے کہ انسان اپنی نظروں کو نیچے رکھے، اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے، راہگیر کو، گزرنے والے کو کسی بھی طریقے سے اسے تکلیف نہ پہنچاؤ، اور راستے میں آپ مجلس جمائے ہوئے ہیں، جو بھی مسلمان تمہیں نظر آئے اسے سلام کر لیا کرو۔ اور اسی طریقے سے مجلس جمائے ہوئے ہوں یہ بھی تمہیں تعلیم دیتا ہوں، کہا کہ بھلائی کا حکم دو اور لوگوں کو برائی سے روکو۔ اس طریقے سے بازار کا ایک ادب یہ بھی بتایا گیا انسان اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے۔ بازار میں جب انسان داخل ہوتا ہے شور اور ہنگامے سے اجتناب کرنا چاہیے۔
عام حالتوں میں بھی انسان کو شور کرنے سے، ہنگامہ کرنے سے منع کیا گیا، ایک شریف انسان اس طرح کی حرکتیں نہیں کرتا، لیکن بازار میں اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایاکم وحیشات الاسواق، کہ لوگوں بازار میں شور شرابہ اور لڑائی جھگڑے کرنے سے بچا کرو۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات توریت میں بیان کی گئی وہ بیان کیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لیس بفظ ولا غلیظ ولا سخاب بالاسواق، آپ نہ ہی بد زبان تھے اور نہ ہی سخت دل تھے اور نہ بازاروں میں شور کرنے والے تھے۔ آپ کی صفت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں وَلَا يَدْفَعُ السَّيِّئَةَ بِالسَّيِّئَةِ وَلَكِنْ يَعْفُو وَيَغْفِرُ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیا کرتے تھے، بلکہ آپ عفو و کرم سے کام لیا کرتے تھے۔ تو یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عظیم صفت بیان کی گئی، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم صفت یہ بیان کی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں شور کرنے والوں میں سے نہیں تھے۔ اسی طریقے سے بازار میں جب ہم جاتے ہیں تو لوگوں کی اصلاح کے غرض سے بازار میں داخل ہونا چاہیے۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بسا اوقات بذات خود بازار تشریف لے جایا کرتے تھے اور بازار میں چیک کیا کرتے تھے کہ کون دھوکے سے مال کما رہا ہے، کون لوگوں کو دھوکہ دے کے تجارت کر رہا ہے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں داخل ہو گئے، ایک شخص کو دیکھا کہ وہ اناج بیچ رہا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اناج میں ہاتھ کو داخل کیا، دیکھا کہ اندر اناج گیلا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا، اللہ کے بندے، اوپر سے تو آپ سوکھا اناج رکھے ہو اور اندر سے گیلا اناج رکھے ہو، لوگوں کو دھوکہ دے کے کما رہے ہو۔ اس نے کہا، اللہ کے نبی کل رات بارش ہوئی تھی اس لیے میرا اناج بھیگ گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ افلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس من غش فليس مني۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ہاں اگر بارش پڑی تھی تو کیا بات تھی، آپ جو گیلا اناج ہے اس کو اوپر رکھنا چاہیے تھا تاکہ آنے جانے والا انسان سمجھتا یہ گیلا ہے، اگر اس کی ضرورت ہو تو لے گا ورنہ اس کو چھوڑ دے گا۔ تم نے تو دھوکے کو اپنایا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جو آدمی دھوکہ دے کے مال کماتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے، یعنی وہ اچھا مومن اور اچھا انسان نہیں ہو سکتا۔ تو اسی لحاظ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بازار جایا کرتے تھے، لوگوں کی اصلاح کرتے تھے، بسا اوقات لوگوں کی تربیت بھی کیا کرتے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے، بازار سے ایک بکری کا بچہ مرا پڑا تھا اور اس کے کان بھی بالکل چھوٹے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا، اے میرے صحابہ، تم میں سے کون ہے جو اس بکری کے بچے کو 1 درہم میں خریدے گا؟ صحابہ نے کہا، اللہ کے نبی، پہلے تو مرا ہوا ہے یہ، اور دوسری بات اس کے اندر آیا بھی ہے کہ اس کے کان چھوٹے ہیں، کون خریدے گا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بکری کا بچہ جو مرا پڑا ہے، عیب دار ہے، تمہارے نزدیک کتنا حقیر ہے اور اس کے مالک کے نزدیک کتنا حقیر ہے کہ اس نے لا کے اس کو کچرے میں پھینک دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فواللہ للدنیا اغون علی اللہ من هذا علیکم، یاد رکھو اس کے مالک کے پاس اس بکری کی کوئی حیثیت نہیں، اسی طریقے سے اللہ کے نزدیک اس دنیا کی اس سے بھی زیادہ کچھ بھی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت فرمائی۔ بازار کا ایک اہم ادب یہ ہے کہ ہم بازار میں داخل ہوتے ہوئے آخرت کمانے کی نیت سے بازار میں داخل ہونا چاہیے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، وہ جس آدمی کے پاس سے بھی گزرتے، بازار میں تجارت کرنے والا ہے، کوئی کھڑا ہوا ہے، کوئی چل رہا ہے، سب کو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام کیا کرتے تھے۔ بسا اوقات سلام کرنے کے غرض سے وہ بازار کو تشریف لے جایا کرتے تھے۔ تو اس لحاظ سے میرے بھائی، بازار کو ہم جاتے ہیں تو بازار میں جاتے ہوئے بازار کے آداب کا خیال رکھنا چاہیے۔ بازار کا ایک اہم ادب یہ بتایا گیا، جب بھی ہم بازار میں داخل ہوں اپنی ذات سے کسی اور کو تکلیف نہ دیں۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یدہ، اچھا مسلمان وہ ہے جو اپنے ہاتھ سے اور اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے۔ لیکن عام طور پر ہم دیکھتے ہیں
بازار میں کئی لوگ ہوتے ہیں ایک دوسرے پہ ظلم کرتے ہیں، کسی کو تکلیف پہنچاتے ہیں، شریعت کہتی ہے کہ اس طرح کا کرنا جائز نہیں ہے۔ راوی حدیث ہیں ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا مر احدکم فی مسجدنا او فی سوقنا ومعه نبل فلیمسک علی نصالها او قال فلیقبض بکفه ان یصیب احدا من المسلمین منها شیء۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم میں سے کوئی آدمی ہماری مسجد سے گزرتا ہے یا ہمارے بازار سے گزرتا ہے، اس کے ہاتھ میں تیر موجود ہے، تو کہا کہ وہ آدمی کو چاہیے کہ اس تیر کے منہ کو پکڑ کے چلے تاکہ کسی آدمی کو تکلیف نہ پہنچے۔ اسی طریقے سے بازار سے کوئی آدمی گزرتا ہے، اس کو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ اس کی نوکیلی جو جگہ ہوتی ہے اس کو اپنے مٹھ سے پکڑنے کی تعلیم دی گئی۔ تو ناظرین اکرام، قرآن اور حدیث کی روشنی میں نے آپ کے سامنے بازار میں انسان تجارت کے لیے جو ذریعہ معاش کے لیے جاتا ہے، اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور شریعت نے ہمیں جو تعلیمات دی ہیں اس کو میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے، اور بازار کے جو آداب ہیں اس کو بھی میں نے آپ کے سامنے تفصیل کے ساتھ رکھنے کی کوشش کی ہے۔ اس لحاظ سے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے والے کو، سننے والوں کو، پروردگار ہم تمام کو اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔